نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك یا سید یا حبیب اللہ۔ درس قرآن مقدس میں جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں، اللہ پاک نے فرمایا مثلہم، ان کی مثال کا مثل الذی استوقد نارا، اس آدمی کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ آگ روشن ہو گئی اور اس نے اپنے گرد و پیش کو خوب روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ نے اس کے نور کو لے لیا، ان کے نور کو اچک لیا، لے لیا۔ فَتَرَکَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، تو ان کو چھوڑ دیا اندھیروں میں کہ وہ دیکھ نہیں سکتے۔ فرمایا صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ گنگے بہرے اندھے ہیں، بہرے گنگے اندھے ہیں، فرمایا وہ واپس نہیں آئیں گے۔ حضرات گرامی، یہ جو دو آیات ہیں یہ منافقین کے بارے میں، اور منافقین کی جو کچھ ان کی صفات ہیں اور ان کے جو نتائج ہیں، ان دونوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے اور بہت احسن طریقے سے بیان کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ ساری باتیں مختصر طور پر بیان کی جائیں۔ پہلے مثلہم، مثل عربی زبان میں کہتے ہیں کہاوت کو۔ کہاوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے ماضی میں اور بڑا واضح و اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں، تو آنے والی جو نسلیں ہیں نا، اس واقعے کو بیان کر کے اپنی بات کی وضاحت کرتی ہیں نا، اس کو مثل کہتے ہیں۔ آج کے زمانے میں دو چیزیں عام معروف ہیں، ایک تو ہسٹری تو ہے ہی ہے، وہ تو اپنے مقام پر ہوتی ہے نا، لیکن جو چیزیں ہسٹری میں ہوتی ہیں نا اس کو فلمایا جاتا ہے، فلمیں بنائی جاتی ہیں، بالکل ایگزیکٹ اسی طرح کیا جاتا ہے جیسے وہ ہوتا ہے، تو جب وہ کرتے ہیں نا تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے بڑی آسانی، بجائے کہ آدمی کو، یا یہ اسٹیج ڈرامے وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بات کو صحیح ذہن نشین کرنے کے لیے مثل، عربی کہتے ہیں مثل۔ اللہ پاک نے فرمایا ان منافقین کے مثال ان لوگوں کی طرح ہے کہ جو سفر کر رہے تھے، اور آج کے زمانے میں تو الیکٹریسٹی آ گئی ہے، لیکن پہلے زمانے میں روشنی اور حرارت دونوں، حرارت کا ذریعہ آج بھی یہی ہے لیکن روشنی کا ذریعہ الیکٹریسٹی آ گئی ہے، لیکن پہلے زمانے میں دونوں کا ذریعہ آگ تھی۔ اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آگ جلائی جاتی تھی کہ وہ آگ جہاں انسان کھڑا یا بیٹھا ہے اس کے گرد و پیش کو وہ روشن کر دیتی، پھر انسان وہ چیزیں دیکھ لیتا ہے اس مدد سے، اس روشنی کی مدد سے، اور ساتھ حرارت بھی حاصل کرتا ہے۔ تو اب انسان تو دیکھتا ہے نا، سمجھتا ہے کہ یہ میری آنکھ ہے، لیکن آنکھ اکیلی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ اپنے کمرے میں بھی آپ یہی آنکھ آپ کے سامنے ہو، آپ کے جسم میں لگی ہوئی ہے، لیکن یہ کسی کام کی نہیں ہوتی جب اس کی ایک خارجی مدد نہ اس کو ملے۔ وہ یہ ہے کہ لائٹ روشن کریں، بلب آپ آن کریں، تو آپ کے جہاں بھی جس بھی جگہ پر آپ ہیں اس کے گرد و پیش کی چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ جب روشن ہو جاتی ہیں تو آپ کے لیے اس بات کا امتیاز کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کون سی چیز میرے لیے مفید ہے اور کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، میرے گرد و پیش میں کون سی چیزیں اچھی ہیں کون سی چیزیں بری ہیں۔ روشنی انسان پر چیزوں کو واضح کر دیتی ہے، اور اس روشنی کی مدد سے
تین چیزیں جب آپس میں ملتی ہیں نا تو انسان نتیجہ صحیح اخذ کرتا ہے۔ ایک انسان کی آنکھ ہو اور وہ بھی موجود ہو، آنکھ ہے لیکن روشنی نہیں ہے، انسان کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آنکھ کے بغیر اس کو کوئی چیز نظر ہی نہیں آئے گی۔ کیسے فیصلہ کرے گا کہ میرے لیے یہاں اس کے گرد و پیش میں کون سی چیزیں مفید ہیں، کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں؟ اچھا، آنکھ ہے، روشنی بھی ہے، لیکن دماغ کام نہ کرے تو پھر بھی یہ نہ آنکھ کسی کام کی اور نہ یہ روشنی کسی کام کی۔ یہ تینوں جب آپس میں ملتی ہیں تو انسان فیصلہ کرتا ہے۔ فیصلہ کرنے والا دماغ بھی ہو، دیکھنے والی آنکھ بھی ہو، اور اس آنکھ کی نظر میں جو اندھیرا رکاوٹ بن جاتا ہے اس کو دور کرنے والی روشنی بھی ہو۔ تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا منافقین کی مثال ایسی ہی کہ یہ تھے اندھیرے میں۔ کفر کس چیز کا نام ہے؟ اندھیرے کا نام ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ فرمایا اللہ تمہارا مددگار ہے جو تمہیں اندھیرے سے نکالتا ہے روشنی کی طرف۔ اسلام نور ہے، ایمان نور ہے، اور فرمایا یہ خدا کے سوا یہ بت اور یہ وہ ساری چیزیں جو تمہیں خدا سے دور لے جاتی ہیں، یہ سب کے سب یہ شیطانی چیزیں ہیں جو تمہیں روشنی سے لے کر جاتی ہیں اندھیرے کی طرف۔ یہاں پر ایک بات عرض کر کے میں آگے چلتا ہوں تاکہ بات سمجھے۔ کیا انسان خارجی مدد کے بغیر انسان امتیاز کر سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جی جناب نہیں، اس لیے کہ انسان جن چیزوں کا مجموعہ ہے نا ان میں ان کی کچھ خاصیات ہیں۔ انسان اللہ رب العزت نے بنایا مٹی سے، مٹی ٹوٹل ڈارک ہے۔ آپ یہاں پر مٹی رکھیں آپ کی نظر کو بلاک کر دے گی، یہ ہے ہی ڈارک ہے ایک۔ اور مٹی ہمیشہ پستی کی طرف جانا پسند کرتے ہیں، آپ اس کو پھینکے اوپر واپس آ جائے گی، یہ پستی کی طرف جاتی ہے۔ انسان کے وجود کا دوسرا جو مٹیریل، جو دوسرا عنصر ہے نا وہ پانی ہے۔ پانی بھی ڈارک ہے، اس میں کوئی روشنی نہیں ہے کسی قسم کی بھی۔ کبھی آپ نے پانی میں روشنی دیکھی ہے؟ بالکل نہیں۔ اور یہ بھی ہمیشہ بلندی سے پستی کی طرف جاتا ہے۔ دو چیزیں، مٹی اندھیرا اور بلندی سے پستی کی طرف جانا اس کی نیچر ہے، اور یہ رہتی ہے پاست ہے۔ پانی ہے ٹوٹل اندھیرا، اور یہ ہمیشہ بلندی سے پستی کی طرف جاتا ہے۔ تیسری چیز ہے ہوا۔ ہوا ایک جگہ پر ٹھہرتی نہیں ہے اندھیرا ہی ہے، جب وہ بالکل ڈارک ہے ہوا تو نظر ہی نہیں آتی۔ ہمیں جب نظر نہیں آتی، کبھی آپ نے کسی نے ہوا کو فیل کیا جا سکتا ہے؟ نظر نہیں آتی، لیکن اپنی نیچر میں ہوا اندھیرا ہے۔ لطافت میں نظر تو نہیں آتی ہے تو بڑی باریک ہے وہ، لیکن ہے وہ اندھیری چیز ہے، اور اس میں ٹھہراؤ نہیں ہے، وہ کبھی بھی ایک جگہ پر ٹھہرتی نہیں ہے، وہ چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے۔ اب یہ ذرا پھر ادھر باتیں چلی جائیں گی نا، او یہ ہوا جناب فلاں سے آئی ہے، او بھائی وہاں تو اس سے پہلے کہاں تھی؟ یہ پوری روئے زمین پر ہمیشہ چلتی رہتی ہے، یہ کبھی ایک جگہ پر ٹھہرتی نہیں ہے۔ تین چیزیں انسان کے اندر ایسی ہیں کہ جو ٹوٹل اندھیرا ہے، اور ان سب میں دو میں تو ہے ہی پستی ہے، تیسرے میں ٹھہراؤ نہیں ہے، چوتھی چیز ہے آگ۔ آگ میں تھوڑی سی روشنی تو موجود ہے،
تو یوں سمجھیں کہ انسان کے 2/3 ڈارک ہے، 1/3 میں تھوڑی سی روشنی موجود ہے، اور وہ تھوڑی سی بلندی کی طرف لیکن جلاتی بھی ہے، اس میں اس کا دوسرا بات ہے کہ وہ جلاتی بھی ہے۔ یہ 4 چیزوں کا مجموعہ انسان ہے۔ انسان اپنا نفع نقصان وہ تھوڑا سا تو معلوم کر سکتا ہے کیونکہ اس میں ایک روشنی کی تھوڑی سی امید ہے، لیکن اپنا کتنا؟ اونلی 1/4 آف لائف۔ سمجھے میری بات کو؟ کتنا ممکن ہے انسان کے لیے اپنا نفع نقصان معلوم کر سکے؟ 1/4، وہ 1/4۔ اس کے بعد 3/4 ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہے ہی ڈارک ہے، انسان محسوس ہی نہیں کر سکتا کہ میرے لیے مفید کیا ہے یا میرے لیے نقصان دہ چیزیں کیا ہے۔ اس کے لیے اس کو ایک روشنی کی ضرورت ہے، اور وہ روشنی نبوت کا نور ہے۔ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو بھیجتا ہے، نبوت کا نور ہے جو انسان کو گائیڈ کرتا ہے، اور اسی نور کے تسلسل کے لیے اللہ تعالیٰ بعض انبیاء کرام پر پھر کتابیں نازل کرتا ہے کہ تاکہ جب یہ انبیاء کرام کو میں دنیا سے بلا لوں تو وہ نور کا معاملہ ہے وہ انسانیت کے لیے باقی رہے، جاری رہے۔ وہ بغیر نبوت کے، بغیر وحی کے انسان ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے نفع نقصان کا فائدہ کر سکے۔ زیادہ سے زیادہ انسان جو سوچے گا نا، اور وہ بھی دنیا کی حد تک، 1/4 ہے نہ دنیا کے۔ یہ انسان آپ کسی بھی انسان کو چھوڑ دو، مگر ایک انسان کو یا رہنے دو، اس کو کوئی بات نہ بتائی جائے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنا نفع نقصان اپنے عقل کے ساتھ، میرے بھائی میں یہ جو کہا نا 1/4، یہ بھی ڈائریکٹ نہیں ہوتا۔ یہ ایک انسان زندگی میں وہ کوئی کام کرتا ہے، اس سے اس کو نفع نصیب مل گیا، تجربہ کیا، اس نے کتاب میں لکھ دیا، اور دوسرے نے ایک کام کیا اس سے وہ مر گیا، تو وہی کتاب۔ تو یہ تجربات جمع ہوتے 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 صدیاں، ہزاروں برس لگ جاتے ہیں، تب جا کر انسان جا کر سمجھے یار یہ چیز میں نے نہیں کھانی یا یہ کام نہیں کرنا، کریں گے تو جو کہ میں نے دیکھا ہوا دوسرا انسان یہی کھانے سے مر گیا، لہذا میں بھی مر جاؤں گا، یہی کام کرنے سے اس کو وہ زخمی ہوا، لہذا میں بھی ایسے ہو جاؤں گا۔ بہرحال یہ میرا عنوان نہیں ہے، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان محتاج ہے نور کا، انسان محتاج ہے خارجی لائٹ کا، اور وہ خارجی لائٹ کیا ہے؟ یہ ساری کائنات بنائی ہے میرے رب نے، اس نے ان آنکھوں کی مدد کے لیے چیزیں بنائی ہیں 2، اور جو اندر ہے اس کی روشنی کے لیے بھی خدا نے چیزیں بنائی ہیں 2۔ اس کائنات کی خارجی کائنات میں، جس میں ہم بیٹھے ہیں، اس کائنات کے خارج میں ایک بہت بڑا خدا نے نور کا گولا بنا دیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں سورج۔ جب وہ چڑھتا ہے تو ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے، ہمیں بالکل کلیئر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ ہماری نظروں سے آؤٹ ہوتا ہے نا تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اس کے پھر اللہ تعالیٰ نے آگ یا آج کل الیکٹریسٹی یا انسان کو ہدایت دی، تو ہم اس کی مدد سے، ورنہ اگر یہ چیزیں نہ ہوں ہماری آنکھیں کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور 2 چیزیں ہوں گی نا، یہ لائٹ رات کے وقت، دن کے وقت سورج ہے، بس اسی طرح انسان کے اندر جو ہدایت ہے نا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سورج طلوع فرمایا ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم نے آپ کو چمکتا ہوا بہت بڑا سورج، لائٹ کا مرکز بنا دیا ہے۔ جس طرح یہ ساری کائنات بغیر سورج کے روشن نہیں ہو سکتی، اسی طرح بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر
یہ جو روح کی دنیا ہے، جو انسان کی آخرت کے معاملات ہیں، جو قبر کا معاملہ ہے، جو دنیا کے درستگی کا معاملہ ہے، یہ بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تو اب کیونکہ نبوت اور اللہ کی کتاب یہ دو نور ہیں، اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، جو بھی انسان ان کو چھوڑ کر جو بھی سٹیپ لے گا وہ اندھیرا ہوگا، اس میں انسان کی دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے، انسان کی آخرت کا بھی نقصان ہوتا ہے، دونوں کا نقصان ہے۔ اور انبیاء کرام کی تعلیمات پر چلنے کا فائدہ دنیا میں بھی انسان کو ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ اب ہے یہ بات، اللہ پاک نے فرمایا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، منافق کیسے ہیں؟ آگ جلتی ہے تو آگ نے گرد و پیش کو روشن کیا تو چیزیں ساری واضح ہو گئے، اب چاہیے تو یہ تھا نا کہ اس روشنی کو برقرار رکھتا، کہ یہ روشنی وہ آگ جلتی رہتی اس کو روشن رکھتا، کہ کیا فرمایا ذہب اللہ بنورہم، لیکن اگر آگ بجھ جائے تو وہ اندھیرا واپس چھا جائے گا، بس یہ لائٹ ابھی ہم بند کر دیں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اندھیرا دوبارہ واپس آ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کو اسلام کی روشنی نصیب ہوئی، لیکن ان پر نفسانی خواہشات کا غلبہ ہوا، مادی مفادات کا غلبہ ہوا، اور یہ دنیاوی اغراض ان پر غالب آئیں، اور ان دنیاوی مفادات نے، ان دنیاوی انسانی نفسانی خواہشات نے اور دنیاوی اغراض نے ان کو واپس دین سے کفر کی طرف پلٹ دیا، اور یہ جو اسلام کی روشنی انہیں نصیب ہوئی یہ انہیں کوئی فائدہ نہ دے سکے، کیونکہ اسلام نے تو خیر اور شر میں انسان کو آگاہ کرنا تھا، اور کفر خیر و شر کی تمیز اس میں ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا ضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ فَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ۔ اب یہ جو نور جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا، اس نور سے نفع حاصل کرنا کس کا کام ہے؟ مثلا میں آپ کو مثالات کرتا ہوں، اس وقت اللہ نے مجھے آنکھیں بھی دی ہوئی ہیں اور یہ روشنی بھی ہے، اور یہاں پر جو اشیاء ہیں میں ان کو میں امتیاز بھی کر سکتا ہوں، فرق بھی کر سکتا ہوں، لیکن اگر میں اپنی آنکھیں خود ہی بند کر دوں، اور جب میں اپنی آنکھیں بند کر دوں تو اس میں قصور لائٹ کا ہے یا قصور میری آنکھ کے اندر کی روشنی کا ہے یا اس میں قصور میرا اپنا ہے؟ میرے بھائی قصور میرا ہی ہے۔ جب لائٹ موجود ہے، آنکھوں میں روشنی موجود ہے، تو میں نے اس کو بند کیوں کیا؟ بند تو میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے نا۔ اللہ پاک نے فرمایا سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یہ بہرے گنگے اور اندھے ہیں، نفسانی خواہشات نے جب انسان پر دنیاوی اغراض مفادات غالب آتے ہیں، جب انسان خواہش کا بندہ بنتا ہے تو پھر وہ حق سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ شریعت کے باتیں، اسلام کی باتیں انسانی نفسانی خواہشات کے خلاف ہیں، تو پھر وہ حق بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، حق بات پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور حق کو سوچنے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یاد رکھ لیں جب ایک انسان نفسانی خواہشات کا پیروکار بن جاتا ہے، مفادات کا بندہ بنتا ہے نا، بس فائدے، بس مجھے یہ فائدہ ہو جائے، تو میرے بھائی پھر وہ واپس نہیں آیا کرتے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق کو سلب فرما لیتا ہے، لے لیتا ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کبھی بھی اس انسان کو، اس شاگرد کو، اس مقتدی کو، اس انسان کو کبھی بھی کسی عالم سے
کسی بھی استاد سے، کسی بھی پیر و مرشد سے، کسی بھی رہنما سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک یہ تین کام نہیں کرے۔ کیوں؟ فرمایا پہلا ہے توفیق، یہ پہلی چیز ہے۔ ہر شاگرد جب تک اپنے استاد کے ساتھ موافقت نہیں کرے گا، یہ نہ سمجھے کہ جو میرا استاد کہہ رہا ہے یہ بالکل ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، اگر اس کی بات کو صحیح یعنی وہ اس کے ساتھ موافقت ہی نہیں کرتا، وہ الجھتا رہتا ہے، الجھتا رہتا ہے، الجھتا رہتا ہے، الجھتا رہتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مرید اپنے پیر کے ساتھ میرا ہمیشہ الجھتا رہے، کوئی مقتدی اپنے امام کے ساتھ ہمیشہ الجھتا رہے، تو فرمایا اسے کبھی بھی، اسی لیے علماء نے سختی کے ساتھ پابندی لگائی ہے کہ جو بھی بگینرز ہوں انہیں کوئی کسی قسم کا سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ میں ایک بچہ میرے پاس آیا، میں پڑھوں بیٹا پڑھو الف، میں تو نہیں یہ کہ الف کیوں میں اس کو پڑھوں، اس کو بے کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ میں آپ کو میں کہوں کہ بیٹا پڑھو با، انہوں نے کہا یہ با کیوں میں اس کو پڑھوں، اس کو میں دال کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ سوال ہے نا، اس کو میں با کیوں پڑھوں، میں دال کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ تو وہ کبھی بھی کسی بھی استاد کے ساتھ بیٹا کے استاد کے جناب یہ نشان لگاؤ نا 5 ٹائم کا نشان یہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مائنس کا نشان کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ جو سائن یعنی ملٹی پلائی کا ہے تو اس کو تو یہ سائن تو مائنس کے لیے بھی بنایا جا سکتا، مقرر کیا جا سکتا ہے نا، یہ کیوں نہیں جی؟ اچھا وہ کہ جی بیٹا 9 - 4، وہ کہ جی یہ جو آپ نے نیچے لائن لگائی ہے تو یہ جو جناب مائنس کا سائن لکھا ہے تو یہ تو پلس کا بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ جو شاگرد اعتراض کرے اپنے استاد پر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو۔ مثلا ایک پیر صاحب کہتے ہیں بیٹا روزانہ سونے سے پہلے 5 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر سونا۔ وہ کہ جی آپ نے 5 کا عدد کیوں مقرر کیا ہے؟ یہ 3 بھی تو ہو سکتا ہے نا، یہ 4 بھی تو ہو سکتا نہیں، 6 بھی تو ہو سکتا، 5 کا مطلب یہ کیا ہوا جی بات؟ کبھی بھی اسے ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ تمام تر ماہرین کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جب تک موافقت نہیں کرتا، اسے توفیق نہیں ہوتی، اسے کچھ بھی نصیب نہیں ہوگا، بلکہ وہ پہلے سے بھی زیادہ گمراہ ہو کر واپس آئے گا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں انسان جب تک اپنے آپ کو مردے کی سطح پر نہیں نہ لاتا، جیسے مردہ ہوتا ہے وہ نہلانے والے کے قبضے میں ہوتا ہے، اس کو جب جیسے کرتا ہے نہلانے والا وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ جب تک کوئی مرید، کوئی شاگرد، کوئی مقتدی، کوئی جناب کسی بھی لیڈر کا جو فالوور ہے وہ اس سطح تک اپنے آپ کو نہیں رکھے گا، اسے کچھ نفع نہیں۔ دوسری تصدیق، فرمایا جب تک انسان تصدیق نہیں نہ کرے گا، یعنی جو کوئی کہہ رہا ہے اس کو سچا نہیں مانے گا، کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ میں نے جو مثالیں دی ہیں، پہلی مثال دی ہے توفیق کی، دوسری مثال دی ہے یعنی ابھی میں عرض کرتا ہوں مثلاً تصدیق کی۔ ایک ٹیچر کہتا ہے بیٹا 5 ٹائم کو 5 کرو نا تو اس کا رزلٹ 25 آتا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے بولتا تو نہیں ہے لیکن کہتا ہے نہیں میرا استاد غلط کہہ رہا ہے، اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے بیٹا 4+4+4 کرے نا تو اس کا رزلٹ 12 آئے گا، وہ بولتا تو نہیں ہے لیکن اس بات کو مان نہیں رہا، کیونکہ تصدیق نہیں نہ کر رہا اپنے استاد کی، تو کبھی بھی اسے کوئی نصیب نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں اسے ملے گا، کوئی رزلٹ نہیں ہے، نہ ایسے مقتدی کو کوئی نفع، نہ ایسے استاد شاگرد کو کوئی نفع ہے، نہ ایسے مرید کو کوئی نفع ہے، نہ ایسے کسی لیڈر کے جو فالوور ہے اسے کوئی نفع ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، سوائے ٹائم ویسٹ کرنے کے اپنا بھی اور اس کا بھی، کوئی رزلٹ نہیں ہے۔ تصدیق لازم ہے، پہلی کام ہے توفیق، دوسری کام ہے تصدیق، اور تیسری چیز ہے تحقیق۔
تحقیق کا معنی یہ ہے کہ وہ صبر کے ساتھ سنے، موافقت کرے، تصدیق کرے، انتظار کرے، یہ حقائق اس پر خود بخود کھل جائیں گے وقت کے ساتھ۔ جو انسان پہلی منزل پر نہیں، اسے دوسری منزل پر اس کو نصیب ہی نہیں ہوتی، اور جو دوسری منزل پر پہنچے تو پھر اسے تیسری منزل نہیں ملتی، اور تیسری منزل ہوتی ہے تحقیق کی، کہ جو کچھ بتایا جاتا ہے اس کا پھر اسی دنیا میں بھی اپنی آنکھوں سے انسان کو تمام رزلٹ نظر آتے ہیں، اور وہ آتے اسی کو جس کو پہلی دو چیزیں نصیب ہوتی ہیں، اور جس کو پہلی دو چیزیں نصیب نہیں نا، اسے یہ تیسری بھی نہیں ملتی۔ اور آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، علماء نے فرمایا نفاق صرف یہ نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا۔ جو اسلام کو استعمال کرتے ہیں اپنے مفاد کے لیے، بس میں ادھر بیٹھا ہوا ہوں، میں نمازیں پڑھاتا ہوں، یہ سارا میرا مقصد دل میں اوپر سے کیا نمازیں، اوپر سے کیا بچوں کو پڑھانا، دل میں کیا ہے پیسہ کمانا یا بچوں لوگوں سے عزت حاصل کرنا، دل میں کیا چیزیں یہ۔ پھر میں دنیاوی اعتبار سے اللہ رب العزت یہ ساری چیزیں جس نیت کے ساتھ وہ کرے گا سب عطا کرے گا، عزت بھی دے گا، پیسہ بھی دے گا، سب کچھ ملے گا، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ بند ہوگی، اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوگی، تو فرمایا وہ ایمان والی روشنی خدا تعالیٰ اسے سلب فرما دیتا ہے۔ فرمایا تو نے اسلام لایا، مسلمان ہوا ہے دنیا کے مفاد کے لیے، کہیں سے کوئی اچھا سا رشتہ مل جائے گا، یا میں نعتیں پڑھوں گا، اچھا لوگ پیسے مجھے دے دیں گے، یہ میں گفتگو کریں گے لوگ جناب میری بڑی عزت کریں گے، میں امام بنوں گا تو لوگ مجھے پیسہ دیں گے، میں تراویح پڑھاؤں گا تو لوگ مجھے میری خدمت کریں گے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں مجھے دنیا میں پیسہ بھی ملے گا، عزت بھی ملے گی، شہرت بھی ملے گی، لوگ ہاتھ بھی تمہارے چومیں گے، لیکن یہ اسی دنیا تک رہے گا۔ جیسے ہی انسان اس دنیا سے جائے گا وہ ایمان کا نور اسے سلب کر دیا جائے گا۔ اس لیے آخری بات، انسان جو بھی اسلام پر جو بھی اسلام کی خدمت کرے اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے، یہ جو اللہ کی رضا کے لیے انسان عمل کرتا ہے نا، پھر وہ جو نور اللہ پاک بندے کو عطا فرماتا ہے، پھر وہ اس دنیا میں بھی مفید ہوتا ہے اور قیامت کے دن بھی مفید ہوگا، وہ قبر میں بھی نور باقی رہتا ہے، حشر میں بھی باقی رہتا ہے، پل صراط پر بھی باقی رہتا ہے، اور پھر وہ عبدالآباد تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ لیکن جو اسلام کو استعمال کرے انسان اپنے دنیاوی مفادات کے لیے، دنیاوی مفادات اس کو مل جائیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اخلاص کے ساتھ دعا فرمائے کریں، اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ، ہم بندے ہیں، کمزور ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم جو بھی دین کی خدمت کریں وہ سچے دل کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے، کوئی دنیاوی ہمارا مقصود نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔